جناب ایک دفعہ صاحب کی خدمت میں حاضر FM 100 آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن واٹس اپ آن دا ویکینڈ پروگرام ہے جو ہر سیٹرڈے کو آپ سنتے ہیں 3 سے 5 بجے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت علی سائیکیاٹرسٹ ہیں اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی. ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کی صورتحال کے متعلق اور پولرائزیشن کے متعلق اور بھتہ خوری کے متعلق اور ویسٹڈ انٹرسٹس اور الٹیریئر موٹیوز کے متعلق اپنے اپنے فائدے مفادات کے لیے لوگ جو ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں. مگر میں یہ بات ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو عام لوگ روزانہ مر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں یہ اس پہ ان سے تو کچھ نہیں لینا دینا. جو لوگ ان کو مارتے ہیں ان کا کوئی ذاتی ان سے کوئی رنجش نہیں ہوتی, اناد کوئی نہیں, ذاتی اناد کوئی نہیں, کیونکہ یہ کمزور ہیں, کیونکہ انہیں مارنا آسان ہے. تو جو بھی یہ کرمنل ذہن رکھتا ہے, جو مجرمانہ ذہن رکھتا ہے, ایک مجرمانہ ذہن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بزدلانہ ذہن بھی ہوتا ہے. جو غریب لوگ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں اور واپس ان کی لاش آتی ہے جی, تو ان سے نہیں کچھ, یہ تو فقط مینز ہیں. ان کے ذریعے تو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم طاقتور ہیں, ہم سے ڈرو, ہمارے سے تعرض مت کرو, جو ہم کرتے ہیں ہمیں کرنے دو. ٹھیک. اور ان کے خیال میں وہ چونکہ کافی عرصے سے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ کچھ اتنا عجیب بھی نہیں لگ رہا ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ موبائل سنیچنگ شروع کرتا ہے تو اس کو کتنے دن لگے گا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں, عادت ہو جائے گی. پھر جلد ہی وہ اس کے لیے کوئی جواز بنا لے گا کہ اگر BA کر کے مجھے نوکری نہیں ملتی تو پھر میں یہ نہ کروں تو اور کیا کروں. اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کو جواز مہیا کرتے ہیں. ہمارے ایک کافی ابھرتے ہوئے سیاسی لیڈر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب بے روزگاری ہو تو پھر لوگ موبائل نہ سنیچ کریں تو کیا کریں, یا اس طرح کی باتیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لوگ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے استعفیٰ دیتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. لوگ بڑی خوشی خوشی استعفیٰ دیتے ہیں, تو لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. لوگوں کو کوئی بہت زیادہ شوق کام کرنے کا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ صرف پیٹ پوجا کے لیے کام کرتے ہیں, اس لیے کام نہیں کرتے کہ انہیں انسان کے طور پر کوئی ڈفرنس پیدا کرنا ہے یا انہیں زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے یہاں سے کہ پتہ چلے کہ وہ بھی دنیا میں آئے تھے اور گئے تھے. زیادہ تر تو پیٹ پوجا سے آگے کی سوچتے ہی نہیں. تو جتنے بھی یہ جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ جب کراچی میں یہ کچھ لاشیں گرانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو انہیں ایک تعداد چاہیے جس سے کہ لوگ انٹیمیڈیٹ ہوں. انہیں ایک انداز چاہیے جس سے کہ لوگوں کے رنگ پیلے پڑ جائیں, جیسے بوری بنداشی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے بدگماش پیشوں سے منسلک ہو گئے ہیں کہ جنہیں اچھا کام کر کے رزق کمانا نہیں آتا اور برا کام کرنے کے لیے آپ انہیں منع کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ یقیناً نہیں. پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو گہرائی میں سوچنا پڑے گا نا کہ کیا یہ جو ہمارے ہاں سیاست کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. دیکھیں ہماری ڈیموکریسی کوئی یورپین ملکوں یا امریکہ یا کینیڈا سے کوئی زیادہ اچھی ڈیموکریسی تو نہیں ہے. نہیں. تو ہمارے ہاں جو یہ کتنا یعنی جسے کہتے ہیں فل ٹائم 7 days a week کام ہے لوگوں کا سیاستوں میں حصہ لینا. لوگوں کے اپنے پیشے ہونے چاہیے. ہاں جب الیکشن آئے تو تھوڑی بہت سرگرمی ہو جائے, جا کے آزادی سے اپنا ووٹ ڈال دیا, وہ نہیں ہم کرتے. یا تو یہاں لوگ سیاست کو کل وقتی پیشے کے طور پر اپناتے ہیں یا پھر لوگ سیاست سے متنفر ہو کے اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور سیاستدانوں کے لیے یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ اپنے ارد گرد گول در گول لوگوں کو رکھنے کے لیے انہیں چشم پوشی کرنی پڑتی ہے, پھر انہیں ناجائز مدد کرنی پڑتی ہے, اپنے سرکردہ سیاسی کارکنوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, احتساب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اصولوں کی سیاست کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ سیاسی تنہائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جناب یہ کچھ پس منظر جو تھا کراچی کے حالات کا, اس میں کیا سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہیں, کیا لسانی
مفادات ہیں, کیا اور وجوہات ہیں, کس طرح سے بھتہ خوری اور لینڈ مافیا قبضہ گروپس جنم لیتے ہیں اور اس کی فال آؤٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کراچی کی, وہاں کا ایک جائزہ لے رہے تھے, بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات کے پیچھے کیا پس پردہ قوتیں ہیں, کیا وجوہات ہیں. تو صداقت بھائی یہ بتائیے کہ اس سارے مسئلے کا حل پھر کس طرح سے نکالیں. ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, حل ایک تو ہوگا اس بندے کے لیے, ایک کامن مین کے لیے. ایک حل ہوگا جو کہ کراچی کا اجتماعی مسئلہ, جو سب کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو جیسے کہ ہم مسئلے کی وجوہات کو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو انفلکس ہے پاپولیشن کا, جی, جس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ہوتا کوئی نہیں, تو روز زیادہ سے زیادہ لوگ پورے ملک سے جب کراچی جاتے ہیں تو کوئی چارہ کرنا ہوگا کہ یہ انفلکس کو روکا جائے. جی, یعنی اگر آپ اپنی سکونت چینج کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ایک سسٹم ہے بھی کہ آپ کا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں, جو مقام ہوتا ہے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جیسے آپ کو کسی کالج میں داخلہ جانا ہے تو پھر وہ ہر کالج کے لیے خاص ایریا ہوتا ہے کہ وہاں کے پیدا ہوئے لوگ اس ایریے میں جا کے کسی پرٹیکولر میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جن فارمیلٹیز کو ہمیشہ سے اپنایا جاتا ہے, تو روزگار کے لیے بھی اگر ملک میں معقول وجہ کے بغیر لوگوں کو تھوڑا سا منظم کیا جائے کہ وہ اگر مائگریشن کرتے ہیں تو اس کی کچھ فارمیلٹیز ہوں جس سے کہ ان خدشات کو ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں جو کہ ایک اجنبی کے کسی بڑے شہر میں جانے سے پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی کراچی جاتا ہے اور کوئی جرائم کر کے تو واپس پھر اپنے کسی گاؤں یا دیہات میں لوٹ جاتا ہے, تو بات پرانی ہوتی ہے, تو پھر جا کے وہ کچھ عرصہ کرائم کرتا ہے تو پھر واپس لوٹ جاتا ہے اپنے. تو اس طرح کا جو ناجائز فائدہ کوئی لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ نہ اٹھا سکیں. اگر کوئی سکونت کے لیے علاقے کو دوسرے علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ فارمیلٹیز ہونی چاہیے کہ جاتے ہی وہ اپنا کوئی اندراج کرائیں, اپنے علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کرائیں, یا اس کی کچھ فارمیلٹیز ہوں کہ ان کو ٹریس کیا جا سکے. جی, عارضی طور پر اگر کوئی کسی دوسرے شہر میں گیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایئرپورٹ پہ ہی اندراج ہونا چاہیے یا ریلوے اسٹیشن پہ ہی, تاکہ لوگوں کو چیک کیا جا سکے, ان کی موومنٹ کو چیک کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو ہی نقصان نہ پہنچے. ایک تو اس طرح کی میئرز ہوتی ہیں کہ جیسے کراچی شہر میں اب اس وقت سخت نہیں ہے کہ وہ اور لوگوں کا بوجھ اٹھا سکے, تو سب سے پہلے تو کچھ اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے کہ کراچی کی بے ہنگم آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ نہ بڑھے. دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ بھی کراچی میں رہتے ہیں ان کا ایک نئے طریقے سے اندراج کیا جائے کہ وہ کراچی میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ کیوں رہتے ہیں, کیا یہ ان کی مستقل رہائش گاہ ہے, کیا یہاں ان کی سکونت ٹیمپریری ہے, کیا وہ کام کاج کی غرض سے آئے ہیں یا تفریح کی غرض سے آئے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. یہ ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی راہ گزر میں آپ کھڑے ہو جائیں اور کسی شخص سے آپ پوچھیں تو کمپیوٹر میں اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص مقام پہ, کسی خاص جگہ پہ یا کسی خاص شہر میں یا علاقے میں اگر ہے تو وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے. اور پوچھنے سے یا بتانے سے کوئی انسانی آزادیاں متاثر نہیں ہوتی. اگر ہم کسی سوال کا جواب دینے سے برا مناتے ہیں تو ضرور اس میں کوئی قباحت تو ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا فوری طور پر چند دنوں کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے. سبھی لوگوں کو اگر اپنی غرض ہو تو وہ اپنے کاغذات کی تکمیل بہت جلدی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے امریکن ویزا لگوانا ہوتا ہے تو کتنے کاغذات کی تکمیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں وہ یہ کاغذ نہ مانگ لیں یا کہیں وہ کاغذ نہ مانگ لیں, کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہ مانگ لیں, کوئی انکم ٹیکس سٹیٹمنٹ نہ مانگ لیں. تو لوگوں کا جو تانا بانا ہوتا ہے معاشرے میں, یہ تانا بانا حکومت اور قانون کی نظر میں یہ واضح ہونا چاہیے. پھر سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. جی, اس کا مطلب نہیں کہ آپ سیاست پہ پابندی لگائیں گے, آپ سرگرمیوں کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو دیکھیں سیاسی جماعتوں میں کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے
کہ میں اس پارٹی سے منسلک ہوں تو وہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس پارٹی سے منسلک نہیں ہوں تو وہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی فارم فل کرنا، اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر بنانا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تنظیمی کام کرنا، اس سے ایک ایسی غیر معمولی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کسی سیاسی جماعت کو یا کسی گروہ کو، جس طاقت سے نبردآزما ہونا حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پر سرکاری افسران کے لیے، پولیس افسران کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پولیس افسران کے ساتھ جو ہم معاشرے میں رویہ رکھتے ہیں، جو انتظامی ڈھانچے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھی کافی توہین امیز ہوتا ہے. ہم نے ان کے امیج کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو اس بارے میں بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ میڈیا پہ ہم اپنے ڈسپلن لاگو کرنے والے اداروں کے بارے میں کیا امیج پیدا کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس غلطی کو کیسے اچھالتے ہیں، انہیں کس طرح سزائیں دیتے ہیں کہ آئندہ وہ اتنے زیادہ محتاط ہو جائیں کہ اگر ان پہ بھی کوئی فائرنگ کرے جیسے کل ہوئی تو وہ جواب بھی نہ دے. اس طریقے سے اگر ہم نتائج پہ بھی تھوڑا غور کر لیا کریں کہ جیسی بھی پولیس ہے وہ ہماری پولیس ہے، اور جیسے ہم ہیں، ہم میں سے ہی کچھ لوگ پولیس کے شعبے میں جاتے ہیں، تو پھر اتنا اپنے آپ پر اترانا اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی اتنی مناسب بات بھی نہیں. اسی طرح رینجرز ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو کراچی میں واقعہ پیش آیا، تو جس کے اپنے ہاتھ صاف نہ ہوں اس کو تو ایسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے گا، اور وہاں کوئی ایسی حادثے والی شکل پیدا ہو جائے گی جس سے ملک میں جذباتی کیفیات پیدا ہو جائیں، اور پھر ایک چیز دوسری چیز کو لیڈ کرتی ہے، اور آخرکار ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے نتائج اچھے نہیں نکلتے. جی اچھا، یہ انتظامی ڈھانچے جو ہیں اور جیسے سیاسی لوگ ہیں، انہی کو جب آپ پولیس کے اوپر حاکم بنا دیں گے، جو کہ بالکل غلط بات ہے. پولیس کا اپنا انتظامی ڈھانچہ ہے. کسی سیاسی عہدہ رکھنے والے شخص کی دھونس کسی پولیس افسر پر ہونی نہیں چاہیے. پولیس افسر پر پولیس افسر کا ہی حکم چلنا چاہیے، اسی کی رٹ چلنی چاہیے. اور یہ جو پولیس افسروں کو ہم نے ہاتھ کی چھڑی بنا کے رکھ دیا ہے کہ کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ پولیس افسروں کے تبادلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، پولیس افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو پولیس افسر پھر اپنے فرائض منصبی شاید ادا نہ کر سکیں. اچھا، ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی طاقتیں کراچی میں امن پیدا نہیں کر سکتی وہ پیچھے ہٹ جائیں اور اس سیاسی طاقت کو موقع دیں جو کراچی کے امن کی گارنٹی دے دے. ایسی طاقت یقیناً موجود ہے، ایسی سیاسی طاقت موجود ہے، اور اگر ساری کی ساری ذمہ داری اس سیاسی طاقت کو دے دی جائے جو کوئی بھی وہ ہو، اس سے حکومت کو یہ نہیں احساس یا ان کا ایک امیج نہیں ہوگا کہ وہ ناکام ہو گئے. ناکام تو نظر آ بھی رہے ہیں، اپنی ناکامی تو نظر آ ہی رہی ہے. اپنی ناکامی تو واضح ہے کہ آپ کی طاقت کہیں اور ہے اور آپ حکمرانی کہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی طاقت ایک جگہ ہے اور آپ اس کو ایکسرسائز دوسری جگہ کر رہے ہیں تو ریزسٹنس آئے گی، ہے نا. امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے پر اس کی طاقت کہیں اور ہے، اور اس طاقت کی ایکسرسائز جو ہے وہ اگر آپ کو عراق میں کی یا کہیں اور کی تو فائنلی دے ہیڈ ٹو پل بیک، بڑا ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. تو جہاں جس کی طاقت ہو وہاں اس کی حکمرانی ہو، اور جس کی بھی حکمرانی ہوتی ہے امن و امان اس کی پہلی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے. تو یا تو کراچی میں جو سیاسی طاقتیں برسر اقتدار ہیں وہ فی الفور امن فراہم کر دیں وہاں کے لوگوں کو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور کوئی ایسی طاقت جو کہے کہ ہم فوری طور پر امن فراہم کر دیں گے تو ان کے ہاتھ اقتدار دے دیا جائے. جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا تو فی الفور جو ہے کراچی کا امن بحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چند جو آپ نے ان کے حل پیش کیے ہیں. یہاں پہ ایک سوال آپ کی گفتگو سے ابھرا، اس کا جواب آپ دیجیے گا اس بریک کے بعد. اور سوال امارا نے کیا ہے، کہتی ہیں کہ چندہ تو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں جبکہ بھتہ زبردستی وصول کیا جاتا ہے، پھر چندے کو ہم بھتہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہم جواب لیں گے ڈاکٹر صداقت علی سے، مگر فی الحال ایک چھوٹی سی بریک.